پیر کامل پر عمیرہ احمد پارٹ 6۔ جویریہ پروفیسر امتنان کے لیکچر کے نوٹس مجھے دینا۔ امیمہ نے جویریہ کو مخاطب کیا جو ایک کتاب کھولے ہوئے بیٹھی تھی۔ جویریہ نے ہاتھ بڑھا کر اپنی ایک نوٹ بک اسے تھما دی۔ امیمہ نوٹ بک کھولے صفحے پلٹنے لگی۔ جویریہ ایک بار پھر کتاب کے مطالعے میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر بعد اچانک اسے ایک خیال آیا۔ اس نے مڑ کر اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی امیمہ کو دیکھا۔ تم نے لیکچرز نوٹ کرنا کیوں بند کر دیا ہے؟ اس نے امیمہ کو مخاطب کیا۔ امیمہ نوٹ بک سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے کچھ سمجھ میں آئے تو میں نوٹ کروں۔ کیا مطلب؟ تمہیں پروفیسر امتنان کا لیکچر سمجھ نہیں آتا؟ جویریہ کو جیسے حیرت ہوئی۔ اتنا اچھا تو پڑھاتے ہیں۔ میں نے کب کہا کہ برا پڑھاتے ہیں؟ بس مجھے… اس نے کچھ الجھے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ ایک بار پھر ہاتھ میں پکڑی ہوئی نوٹ بک کو دیکھ رہی تھی۔ جویریہ نے اسے غور سے دیکھا۔ تم آج کل کچھ غائب دماغ نہیں ہوتی جا رہی؟ ڈسٹرب ہو کسی وجہ سے؟ جویریہ نے اپنے سامنے رکھی کتاب بند کرتے ہوئے بڑے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ ڈسٹرب؟ وہ بڑبڑائی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تمہاری آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے ہیں۔ کل رات کو شاید 3:30 کا وقت تھا جب میری آنکھ کھلی اور تم اس وقت بھی جاگ رہی تھیں۔ میں پڑھ رہی تھی، اس نے مدافعانہ لہجے میں کہا۔ نہیں، صرف کتابیں اپنے سامنے رکھ کے بیٹھی ہوئی تھیں مگر کتاب پر نظر نہیں تھی۔ جویریہ نے اس کا قذر کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ پھر تم اتنی چپ چپ کیوں رہنے لگی ہو؟ جویریہ اس کی ٹال مٹول سے متاثر ہوئے بغیر بولی۔ نہیں، میں کیوں چپ رہوں گی؟ امیمہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ میں تو پہلے ہی کی طرح بولتی ہوں۔ صرف میں ہی نہیں، باقی سب بھی تمہاری پریشانی کو محسوس کر رہے ہیں۔ جویریہ نے سنجیدگی سے بولی۔ کوئی بات نہیں ہے، صرف اسٹڈیز کی ٹینشن ہے مجھے۔ میں یقین نہیں کر سکتی، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں ہم سے زیادہ ٹینشن تو نہیں ہو سکتی، جویریہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ امیمہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ اب زچ ہو رہی تھی۔ تمہارے گھر میں تو خیر ہے نا؟ ہاں، بالکل خیریت ہے۔ اسجد کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے؟ اسجد کے ساتھ جھگڑا کیوں ہوگا؟ امیمہ نے اسی کے انداز میں پوچھا۔ پھر بھی اختلافات تو ایک بہت ہی… جویریہ کی بات اس کے درمیان میں ہی کاٹ دی۔ جب کہہ رہی ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا؟ اتنے سالوں میں کون سی بات ہے جو میں نے تم سے شیئر نہیں کی یا جو تمہیں پتہ نہیں ہے؟ پھر بھی تم اس طرح مجھ سے مجرم سمجھ کر تفتیش کیوں کر رہی ہو؟ وہ اب خفا ہو رہی تھی۔ جویریہ گڑبڑا گئی۔ یقین کیوں نہیں کروں گی؟ میں صرف اس لیے اصرار کر رہی تھی کہ شاید تم مجھے اس لیے اپنا مسئلہ نہیں بتانا چاہ رہی کہ میں پریشان نہ ہوں، اور تو کوئی بات نہیں۔ جویریہ کچھ نادم سی ہو کر اس کے پاس سے اٹھ کر واپس اپنی اسٹڈی ٹیبل کے سامنے جا بیٹھی۔ اس نے ایک بار پھر وہ کتاب کھول لی جسے وہ پہلے پڑھ رہی تھی۔ کافی دیر تک کتاب پڑھنے کے بعد اس نے ایک جھمائی لی اور گردن موڑ کر لاشعوری طور پر امیمہ کو دیکھا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے اس کی نوٹ بک کھولے بیٹھی تھی مگر اس کی نظریں نوٹ بک پر نہیں تھیں۔ وہ سامنے والی دیوار پر نظریں جمائے ہوئے بیٹھی تھی۔ اس نے گاڑی نہر کے پل سے کچھ فاصلے پر کھڑی کر دی، پھر ڈگی سے ایک بوری اور رسی نکالی۔ وہ بوری کو کھینچتے ہوئے اس پل کی طرف بڑھتا رہا۔ پاس سے گزرنے والے کچھ راہگیروں نے اسے دیکھا مگر وہ رکے نہیں۔ اوپر پہنچ کر اس نے اپنی شرٹ اتار کر نہر میں پھینک دی۔ چند لمحوں میں اس کی شرٹ بہتے پانی کے غائب ہو چکی تھی۔ ڈارک بلو کلر کی تنگ جینز میں اس کا لمبا قد اور خوبصورت جسم بہت نمایاں تھا۔ اس وقت اس شخص کی آنکھوں میں کوئی ایسا تاثر تھا جسے پڑھنا دوسرے کسی بھی شخص کے لیے ناممکن تھا۔ اس کی عمر 19-20 سال ہوگی مگر اس کے قد و قامت اور حلیے نے اس کی عمر کو جیسے بڑھا دیا تھا۔ اس نے رسی پل سے نیچے نہر میں لٹکانا شروع کر دی۔ جب رسی کا سرا پانی میں غائب ہو گیا تو اس نے رسی کا دوسرا سرا بوری کے منہ پر لپیٹ کر سختی سے گرہیں ڈالنی شروع کر دیں اور اس وقت تک لگاتا رہا جب تک کوئل ختم نہیں ہو گیا۔ پھر پانی میں پڑا سرا واپس کھینچ کر اس نے اندازے سے 3 فٹ کے قریب رسی چھوڑ دی اور پھر دونوں پیروں جوتے کے ساتھ جوڑے۔ اس نے پیروں کے گرد رسی کو مضبوطی کے ساتھ 2-3 بل دیے اور گلا لگا دی۔ اب اس 3 فٹ کے ٹکڑے کے سرے پر بڑی مہارت کے ساتھ اس نے 2 پھندے بنائے، پھر اچک کر پل کی منڈیر پر بیٹھ گیا۔
اپنا دایاں ہاتھ کمر کے نیچے لے جاتے ہوئے اس نے بائیں ہاتھ کے ساتھ پہلے پھندے میں اسے دایاں ہاتھ گزارا اور پھر بائیں ہاتھ کے ساتھ اس نے وہ پھندا کھینچ کر کس دیا۔ اس کے بعد اس نے کمر کے پیچھے دائیں ہاتھ کے ساتھ دوسرے پھندے میں سے بایاں ہاتھ گزارا اور دائیں ہاتھ سے اسے کھینچ دیا۔ اس کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس نے پشت کے بل خود کو منڈیر کے نیچے گرا دیا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس کا سر پانی سے ٹکرایا اور کمر تک کا حصہ پانی میں ڈوب گیا۔ پھر رسی ختم ہو گئی۔ اب وہ اسی طرح لٹکا ہوا تھا کہ اس کے بازو پشت پر بندھے ہوئے تھے اور کمر تک کا دھڑ پانی کے اندر تھا۔ بوری میں موجود وزن یقیناً اس کے وزن سے زیادہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بوری اس کے ساتھ نیچے نہیں آئی تھی اور وہ اسی طرح لٹک گیا۔ اس نے اپنا سانس روکا ہوا تھا۔ پانی کے اندر اپنا سر جاتے ہی اس نے آنکھیں کھلی رکھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ پانی گدلا تھا اور اس میں موجود مٹی اس کی آنکھوں میں چبھنے لگی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے پھیپھڑے اب جیسے پھٹنے لگے تھے۔ اس نے یکدم سانس لینے کی کوشش کی اور پانی منہ اور ناک سے اس کے جسم کے اندر داخل ہونے لگا۔ وہ اب بری طرح پھڑپڑا رہا تھا مگر نہ وہ اپنے بازو کو استعمال کر کے خود کو سطح پر لا سکتا تھا اور نہ ہی اپنے جسم کو اٹھا سکتا تھا۔ اس کے جسم کی پڑپڑاہٹ آہستہ آہستہ دم توڑ رہی تھی۔ چند لوگوں نے اسے پل کے نیچے گرتے دیکھا تھا۔ وہ چیختے ہوئے اس طرف بھاگ رہے تھے۔ رسی ابھی تک ہل رہی تھی۔ ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ پانی کے نیچے ہونے والی حرکت اب دم توڑ گئی تھی۔ اس کی ٹانگیں اب بالکل بے جان نظر آ رہی تھیں۔ پل پر کھڑے لوگ خوف کے عالم میں اس بے جان وجود کو دیکھ رہے تھے۔ پل پر موجود ہجوم بڑھ گیا تھا۔ نیچے پانی میں موجود وہ وجود ابھی بھی ساکھ تھا۔ صرف پانی اسے حرکت دے رہا تھا، کسی پینڈولم کی طرح آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے۔ امیمہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، رابعہ نے اپنی الماری سے اپنا ایک سوٹ نکال کر بیڈ پر پھینکتے ہوئے کہا۔ امیمہ نے قدرے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کس لیے تیار ہو جاؤں؟ بھائی شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، ساتھ چلو، رابعہ نے اسی تیز رفتاری کے ساتھ استری کا پلگ نکالتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، اس نے ایک بار پھر اپنی آنکھوں پر بازو لپیٹتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہے مجھے کہیں نہیں جانا؟ تم سے پوچھ کون رہا ہے؟ تمہیں بتا رہے ہیں، رابعہ نے اسی لہجے میں کہا۔ اور میں نے بتا دیا ہے میں کہیں نہیں جا رہی، اس نے آنکھوں سے بازو ہٹائے بغیر کہا۔ زینب بھی چل رہی ہے ہمارے ساتھ، پورا گروپ جا رہا ہے، فلم بھی دیکھیں گے واپسی پر، رابعہ نے پورا پروگرام بتاتے ہوئے کہا۔ امیمہ نے ایک لحاظ کے لیے اپنی آنکھوں سے بازو ہٹا کر اسے دیکھا۔ زینب بھی جا رہی ہے؟ ہاں، زینب کو ہم راستے سے پک کریں گے۔ امیمہ کسی سوچ میں ڈوب گئی۔ تم بہت ڈل ہوتی جا رہی ہو امیمہ، رابعہ نے قدر ناراضی کے ساتھ تبصرہ کیا۔ ہمارے ساتھ کہیں آنا جانا ہی چھوڑ دیا ہے تم نے، آخر ہوتا کیا جا رہا ہے تمہیں؟ کچھ نہیں، بس میں آج کچھ تھکی ہوئی ہوں، اس لیے سونا چاہ رہی ہوں، امیمہ نے بازو ہٹا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد جویریہ بھی اندر آ گئی اور وہ بھی اسے ساتھ چلنے کے لیے مجبور کر رہی تھی مگر امیمہ کی زبان پر ایک ہی رٹ تھی، نہیں مجھے سونا ہے، میں بہت تھک گئی ہوں۔ وہ مجبوراً اسے برا بھلا کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئیں۔ راستے سے انہوں نے زینب کو اس کے گھر سے پک کیا اور زینب کو پک کرتے ہوئے جویریہ کو یاد آیا کہ اس کے بیگ کے اندر اس کا والیٹ نہیں ہے، وہ اسے ہاسٹل میں ہی چھوڑ گئی تھی۔ واپس ہاسٹل چلتے ہیں، وہاں سے والیٹ لے کر پھر بازار چلیں گے۔ جویریہ کے کہنے پر وہ لوگ دوبارہ ہاسٹل چلی آئیں مگر وہاں آ کر انہیں حیرانی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ کمرے میں دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ یہ امیمہ کہاں چلی گئی ہے؟ رابعہ نے حیرانی سے کہا۔ پتہ نہیں، کمرہ لاک کر کے اس طرح کہاں جا سکتی ہے؟ وہ تو کہہ رہی تھی کہ اسے سونا ہے، جویریہ نے کہا۔ ہاسٹل میں تو کسی کے روم میں نہیں چلی گئی، رابعہ نے خیال ظاہر کیا۔ وہ دونوں اگلے ہی منٹ ان واقف لڑکیوں کے کمرے میں جاتی رہیں جن سے ان کی ہلو ہائی تھی مگر امیمہ کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ کہیں ہاسٹل سے باہر تو نہیں گئی؟ رابعہ کو اچانک خیال آیا۔ آؤ وارڈن سے پوچھ لیتے ہیں، جویریہ نے کہا۔ وہ دونوں وارڈن کے پاس چلی آئیں۔ ہاں، امیمہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی گئی ہے، وارڈن نے ان کی انکوائری پر بتایا۔ جویریہ اور رابعہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ شام کو آئے گی، وارڈن نے انہیں بتایا۔ وہ دونوں وارڈن کے کمرے سے نکل آئیں۔ یہ گئی کہاں ہے؟ ہمارے ساتھ تو جانے سے انکار کر دیا تھا کہ اسے سونا ہے اور وہ تھکی ہوئی ہے اور اس کی طبیعت خراب ہے اور اب اس طرح غائب ہو گئی، رابعہ نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ رات کو وہ قدرے لیٹ واپس آئیں اور جس وقت وہ واپس آئیں امیمہ کمرے میں موجود تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کا استقبال کیا۔
لگتا ہے خاصی شاپنگ ہوئی ہے آج، اس نے ان دونوں کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے شاپنگ بیگس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ان دونوں نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس شاپنگ بیگس رکھ کر اسے دیکھنے لگیں۔ تم کہاں گئی ہوئی تھی؟ جویریہ نے اس سے پوچھا۔ امیمہ کو جیسے ایک جھٹکا لگا۔ میں اپنا والیٹ لینے واپس آئی تو تم یہاں نہیں تھی، کمرہ لاک تھا، جویریہ نے اسی انداز میں کہا۔ میں تم لوگوں کے پیچھے گئی تھی۔ کیا مطلب؟ جویریہ نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں کہا۔ تمہارے نکلنے کے بعد میرا ارادہ بدل گیا تھا۔ میں یہاں سے زینب کی طرف گئی کیونکہ تم لوگوں کو اسے پک کرنا تھا، مگر اس کے چوکیدار نے بتایا کہ تم لوگ پہلے ہی وہاں سے نکل گئے ہو، پھر میں وہیں سے واپس آ گئی۔ بس راستے میں کچھ کتابیں لی تھیں میں نے، امیمہ نے کہا۔ دیکھا، تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ ہمارے ساتھ چلو، مگر اس وقت تم نے فوراً انکار کر دیا، بعد میں بیوقوفوں کی طرح پیچھے چل پڑی۔ ہم لوگ تو مشکوک ہو گئے تھے تمہارے بارے میں، ربیہ نے کچھ اطمینان سے ایک شاپر کھولتے ہوئے کہا۔ امیمہ نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ صرف مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ وہ دونوں اب اپنے شاپرز کھولتے ہوئے خریدی ہوئی چیزیں اسے دکھا رہی تھیں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ پتہ نہیں۔ ماں باپ نے کیا رکھا تھا؟ وہ ماں باپ سے پوچھیں۔ خاموشی۔ لوگ کس نام سے پکارتے ہیں تمہیں؟ لڑکے یا لڑکیاں؟ لڑکے۔ بہت سارے نام لیتے ہیں، زیادہ کون سا نام پکارتے ہیں؟ ڈیئر ڈیول۔ خاموش۔ اور لڑکیاں؟ وہ بھی بہت سے نام لیتی ہیں، زیادہ تر کس نام سے پکارتی ہیں؟ یہ میں نہیں بتاتا، اٹس ٹو پرسنل، یہ بالکل ذاتی ہے۔ گہری خاموشی، طویل سانس، پھر خاموشی۔ میں آپ کو ایک مشورہ دوں؟ کیا؟ آپ میرے بارے میں وہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے جو نہ آپ پہلے جانتے ہیں نہ میں۔ آپ کے دائیں طرف ٹیبل پر جو سفید فائل پڑی ہے، اس میں میرے سارے پارٹیکولرز موجود ہیں، پھر آپ وقت ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ سائیکولوجسٹ نے اپنے پاس موجود ٹیبل پر لیمپ کی روشنی میں سامنے کاؤچ پر دراز اس نوجوان کو دیکھا جو اپنے پیر مسلسل ہلا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گہرا اطمینان تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سائیکولوجسٹ کے ساتھ ہونے والی ساری گفتگو کو بیکار سمجھ رہے تھے۔ کمرے میں موجود ٹھنڈک، خاموشی اور نیم تاریکی نے اس کے اعصاب کو بالکل متاثر نہیں کیا تھا۔ وہ بات کرتے ہوئے وقتاً فوقتاً کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑا رہے تھے۔ سائیکولوجسٹ کے لیے سامنے لیٹا ہوا نوجوان ایک بہت عجیب کیس تھا۔ وہ فوٹوگرافک میموری کا مالک تھا۔ اس کا آئی کیو لیول 150 کی رینج میں تھا۔ وہ تھرو آؤٹ اسٹینڈنگ اکیڈمک ریکارڈ رکھتا تھا۔ وہ گولف میں پریزنٹس گولڈ میڈل 3 بار جیت چکا تھا اور تیسری بار خودکشی کی ناکام کوشش کرنے کے بعد اس کے پاس آیا تھا۔ اس کے والدین ہی اسے اس کے پاس لے کر آئے تھے۔ وہ بے حد پریشان تھے۔ وہ ملک کے چند بہت اچھے خاندان میں سے ایک سے تعلق رکھتا تھا، ایسا خاندان جس کے پاس پیسے کی بھرمار تھی۔ 4 بھائیوں اور ایک بہن کے بعد وہ چوتھا تھا۔ 2 بھائی اور ایک بہن اس سے بڑے تھے۔ اپنی ذہانت اور قابلیت کی وجہ سے وہ اپنے والدین کا بہت زیادہ چہیتا تھا۔ اس کے باوجود پچھلے 3 سال میں اس نے 3 بار خودکشی کی کوشش کی تھی۔ پہلی دفعہ اس نے سڑک پر بائک چلاتے ہوئے ون وے کی خلاف ورزی کی اور بائک ہاتھ سے الٹنے لگا۔ اس کے پیچھے آنے والے ٹریفک کانسٹیبل نے اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ خوش قسمتی سے گاڑی سے ٹکرانے کے بعد وہ ہوا میں اچھل کر ایک دوسرے گاڑی کی چھت پر گرا تھا اور پھر زمین پر گرا۔ اس کی کچھ پسلیاں، ایک بازو اور ایک ٹانگ میں فریکچر ہوئے تھے۔ تب اس کے والدین کانسٹیبل کے اصرار کے باوجود اسے ایک حادثہ سمجھے، کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ سے یہی کہا تھا کہ وہ غلطی سے ون وے سے ہٹ گیا تھا۔ دوسری بار پورے 1 سال بعد اس نے لاہور میں خود کو باندھ کر پانی میں ڈوبنے کی کوشش کی تھی۔ ایک بار پھر اسے بچا لیا گیا تھا۔ پل پر کھڑے لوگوں نے اسے اسی رسی سمیت باہر کھینچ لیا تھا جس کے ساتھ باندھ کر اس نے خود کو نیچے گرایا تھا۔ اس بار اس کے بعد کی گواہی دینے والے لوگوں کی تعداد زیادہ تھی۔ اس نے خود کو اپنے آپ کو پانی میں گرا دیا تھا، مگر اس کے ماں باپ کو یقین پھر بھی نہیں آیا تھا۔ سالار کا بیان تھا کہ کچھ لڑکوں نے اس کی گاڑی کو پل کے پاس روکا اور پھر اسے باندھ کر پانی میں پھینک دیا۔ جس طرح وہ بندھا ہوا تھا، اسے یوں ہی لگتا تھا کہ وہ واقعی ہی باندھ کر گرایا گیا تھا۔ پولیس اگلے کئی ہفتے اس کے بتائے گئے حلیے کے لڑکوں کو پورے شہر میں تلاش کرتی رہی۔ سکندر عثمان نے خاص طور پر ایک گارڈ اس کے ساتھ تعینات کر دیا تھا جو 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتا تھا، مگر تیسری بار وہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکا۔ خواب آور گولیوں کی ایک بڑی تعداد کو پیس کر اس نے کھا لیا تھا۔ گولیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ معدہ واش کرنے کے باوجود اگلے کئی دن وہ بیمار رہا۔ اس بار کسی کو بھی کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ اس نے خانسامہ کے سامنے
इन गोलियों के पाउडर को दूध में डालकर पिया था। सिकंदर उस्मान और तैयबा सिकंदर शॉक रह गए थे। पिछले दिनों वाक़यात भी इन्हें पूरी तरह याद आ गए थे और वो पछताने लगे कि उन्होंने पहले इसकी बात पर एतबार क्यों किया। पूरा घर इस वजह से परेशान हो गया था। इसके बारे में स्कूल, कॉलोनी और ख़ानदान हर जगह खबरें फैल रही थी। इस बार इस बात से इनकार नहीं कर सका। इसने खुदकुशी की कोशिश की थी, मगर वो ये बताने पर तैयार नहीं था कि वो ऐसा क्यों किया था। भाई, बहन, माँ बाप, इसने किसी से कोई सवाल का जवाब नहीं दिया था। सिकंदर ए लेवल्स के बाद इसके बड़े भाइयों की तरह इसे बैनुल मुल्क तालीम हासिल करने के लिए भिजवाना चाहते थे। वो जानते थे इसे कहीं भी न सिर्फ बड़ी आसानी से एडमिशन मिल जाएगा बल्कि स्कॉलरशिप भी। लेकिन इनके सारे प्लान्स भगकर उड़ गए थे और अब वो इस साइकोलॉजिस्ट के सामने मौजूद था जिसके पास सिकंदर उस्मान ने इसे अपने एक दोस्त के मशवरे पर भेजा था। ठीक है सालार, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करते हैं। मरना क्यों चाहते हो तुम? सालार ने कंधे उचकाए। आपसे किसने कहा मैं मरना चाहता हूँ? खुदकुशी की 3 कोशिशें कर चुके हो तुम। कोशिश करने और मरने में बड़ा फ़र्क होता है। तीनों दफ़ा तुम इत्तेफाकन बचे हो, वरना तुमने खुद को मारने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। देखें, जिसको आप खुदकुशी कह रहे हैं, मैं इसे खुदकुशी की कोशिश नहीं समझता। मैं सिर्फ देखना चाहता था कि मौत की तकलीफ़ कैसी होती है। वो इसका चेहरा देखने लगा जो बड़े पुरसुकून अंदाज में इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। और मौत की तकलीफ़ तुम क्यों महसूस करना चाहते हो? बस ऐसे ही तजस्सुस समझ लें। साइकोलॉजिस्ट ने एक गहरा सांस लेकर इस 150 आईक्यू लेवल वाले नौजवान को देखा जो अब छत को घूर रहा था। तो एक बार खुदकुशी की कोशिश से तुम्हारा ये तजस्सुस ख़त्म नहीं हुआ? ओह, तब तब मैं बेहोश हो गया था, इसलिए मैं ठीक से कुछ भी महसूस नहीं कर सका। दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ, तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ। वो मायूसी से सर हिलाते हुए बोला, और अब तुम चौथी बार कोशिश करोगे। यकीनन मैं महसूस करना चाहता हूँ कि दर्द के इंतहा पर जाकर कैसा लगता है। क्या मतलब? जैसे जॉय की इंतहा एक्साइटी होती है, मगर मेरी समझ में नहीं आता खुशी की इस इंतहा के बाद क्या है। इसी तरह दर्द की भी तो कोई इंतहा होती होगी जिसके बाद आप कुछ भी समझ नहीं सकते। जैसे एक्साइटी में आप कुछ भी नहीं समझ सकते। मैं नहीं समझ सका। फ़र्ज़ करें आप एक बार ट्रिप देख रहे हैं। बहुत तेज़ म्यूज़िक बज रहा है। आप ड्रिंक कर रहे हैं। आपने कुछ ड्रिंक्स भी ली हुई हैं। आप नाच रहे हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपने होश हवास खो देते हैं। आप एक्साइटी में हैं। आप सरूर में हैं। कहाँ हैं? क्यों हैं? क्या कर रहे हैं? आपको कुछ भी पता नहीं। लेकिन आपको ये ज़रूर पता होता है कि जो आप कुछ कर रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है। मैं जब बाहर छुट्टियां गुजारने जाता हूँ तो मैं अपने कज़न्स के साथ ऐसे बाज़ार में जाता हूँ। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं इनकी तरह एक्साइटेड मदहोश नहीं होता। आई नेवर गेट वाइल्ड विथ जॉय। मुझे इन चीज़ों से इतनी खुशी नहीं मिल पाती जितनी बाकी लोगों को मिलती है, और यही चीज़ मुझे मायूस करती है। मैंने सोचा कि अगर सुरूर की इंतहा पर नहीं पहुँच सका तो शायद मैं दर्द की इंतहा पर पहुँच सकूँ, लेकिन वो भी नहीं हो सका। वो खासा मायूस नज़र आ रहा था। तुम इस तरह की चीज़ों में वक्त ज़ाया क्यों करते हो? इतना शानदार एकेडमिक रिकॉर्ड है तुम्हारा। सालार ने इस बार इंतहाई बेजारी से इससे कहा। प्लीज़ प्लीज़ अब मेरी जहानत के राग अलापना मत शुरू कर दीजिएगा। मुझे पता है मैं क्या हूँ। तंग आ गया हूँ मैं अपनी तारीफ सुनते सुनते। इसके लहजे में तलखी थी। साइकोलॉजिस्ट कुछ देर इसे देखता रहा। अपने लिए कोई गोल क्यों नहीं सेट करते तुम? मैंने किया है। क्या? मुझे खुदकुशी की एक और कोशिश करनी है। कमल इत्मीनान था। क्या तुम्हें कोई डिप्रेशन है? नॉट अलाउड। तो फिर मरना क्यों चाहते हो? एक गहरा सांस। क्या आपको एक बार फिर से बताना शुरू करूं कि मैं मरना नहीं चाहता, मैं कुछ और करने की कोशिश कर रहा हूं? वो उकताया। बात घूम फिर कर वहीं आ गई थी। साइकोलॉजिस्ट कुछ देर सोचता रहा। क्या तुम ये सब कुछ किसी लड़की की वजह से कर रहे हो? सालार ने गर्दन मोड़कर हैरानी से इन्हें देखा। लड़की की वजह से? हाँ, कोई ऐसी लड़की जो तुम्हें अच्छी लगती हो, जिससे तुम शादी करना चाहते हो। इसने बेइख्तियार कैंका लगाया और फिर हंसता ही गया। माय गॉड, आपका मतलब है कि किसी लड़की की मोहब्बत की वजह से मैं खुदकुशी? वो एक बार फिर बात अधूरी छोड़कर हंसने लगा। लड़की की मोहब्बत और खुदकुशी, क्या मजाक है। वो अब अपनी हंसी पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। साइकोलॉजिस्ट ने इस तरह के कई सेशंस इसके साथ किए और हर बात नतीजा धाक के वही 3 बात रहा। आप
آپ اس کو تعلیم کے لیے بیرون ملک بھجوانے کے بجائے یہیں رکھیں اور اس پر بہت زیادہ توجہ دیں، ہو سکتا ہے یہ توجہ حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتا ہو۔ اس نے کئی ماہ کے بعد سالار کے ماں باپ کو مشورہ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسے باہر بھجوانے کے بجائے اسلام آباد کے ادارے میں ایڈمیشن دلوا دیا گیا۔ سکندر عثمان کو یہ اطمینان تھا کہ وہ اسے اپنے پاس رکھیں گے تو شاید وہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے۔ سالار نے ان کے اس فیصلے پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، بالکل اسی طرح جس طرح اس نے ان کے اس فیصلے پر کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا کہ اسے بیرون ملک تعلیم کے لیے بھجوا دیا جائے گا۔ سائیکالوجسٹ کے ساتھ آخری سیشن کے بعد سکندر عثمان اسے گھر لے آئے اور انہوں نے طیبہ کے ساتھ مل کر اس کی ایک لمبی چوڑی میٹنگ کی۔ وہ دونوں اپنے بیڈ روم میں بٹھا کر اسے تمام آسائشوں کے بارے میں بتا رہے تھے جو وہ پچھلے کئی سالوں سے اسے فراہم کر رہے تھے۔ انہوں نے اسے ان توقعات کے بارے میں بھی بتایا جو وہ اس سے رکھتے تھے، اسے ان کے محبت بھرے جذبات سے بھی آگاہ کیا جو وہ اس کے لیے محسوس کرتے تھے۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ چنگم چباتا باپ کی بے چینی اور ماں کے آنسو دیکھتا رہا۔ گفتگو کے آخر میں سکندر عثمان نے تقریباً تنگ آ کر اس سے کہا، تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ کیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے یا جو تمہیں چاہیے؟ مجھے بتاؤ۔ سالار سوچ میں پڑ گیا۔ اسپورٹس کار۔ اگلے ہی لمحے اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اسپورٹس کار باہر سے منگوا دیتا ہوں، مگر دوبارہ ایسی کوئی حرکت مت کرنا جو تم نے کی ہے، اوکے؟ سکندر عثمان کو کچھ اطمینان ہوا۔ سالار نے سر ہلا دیا۔ طیبہ نے ٹشو سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے جیسے سکون کا سانس لیا۔ وہ کمرے سے چلا گیا تو سکندر عثمان نے سگار سلگاتے ہوئے ان سے کہا، طیبہ تمہیں اس پر بہت توجہ دینی پڑے گی، اپنی ایکٹیویٹیز کچھ کم کرو اور کوشش کرو کہ اس کے ساتھ روزانہ کچھ وقت گزار سکو۔ طیبہ نے سر ہلا دیا۔ ناول ابھی جاری۔ اگر آپ کو پسند آیا میں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، میں چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔